آج آئیے ہم خدا کا کلام روح کے بارے میں عنوان کے تحت آپس میں بانٹتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی زندگی میں کیا ہمیں درست طور پر روح کے متعلق سمجھنے کی ضرورت نہیں تاکہ ہم آسمان کی زندہ امید رکھ سکیں؟ 2000 سال پہلے یسوع کے زمانے میں صدوقی جھوٹنے پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ انہیں روح کا شعور نہیں تھا۔ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی یہی صادق آتا ہے۔ آج 7.7 ارب لوگ چھوٹے گاؤں زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 7.7 ارب لوگوں کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو آسمانی اصولوں کی سمجھ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی سمجھ کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس زمین پر بہت سی مختلف اقسام کے لوگ ہیں۔ اس لیے 2000 سال پہلے جب وہ اس زمین پر آئے تھے، ان تعلیمات میں سے ایک جو یسوع نے دی تھی یہ تھی کہ تم مبارک ہو کیونکہ تم خدا کے کلام کو دیکھ سکتے، سن سکتے، محسوس کر سکتے اور سمجھ سکتے ہو۔ اگر ہم خدا کے کلام کو قبول نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں، چاہے خدا ہمیں اس کی کتنی ہی وضاحتیں کیوں نہ کریں، تو یہ بہت مایوس کن ہوتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہوتا؟ خدا کے اس زمین کو بنانے کی ایک وجہ ہے، اور ہمارے بھی اس زمین پر آنے اور یہاں رہنے کی ایک وجہ ہے۔ زمین بنائی ہی نہ جاتی اگر اس کی کوئی وجہ یا مقصد نہ ہوتا، اور نہ ہی ہم نیچے اس زمین پر زندگی بسر کرنے آئے ہوتے اگر اس کا کوئی مقصد نہ ہوتا۔ جب آپ احتیاط سے دیکھیں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ اسے یوں وقوع میں آنا تھا۔ اس زمین پر ہماری جسمانی زندگی روحانی جہان کی چیزوں کی ایک توسیع ہے، اور مستقبل میں ہماری تمام خطائیں اور گناہ جو ہم نے آسمان پر کیے تھے مکمل طور پر معاف کر دیے جائیں گے، اور ہمارے ابدی آسمانی گھر کی جانب واپس جانے کی پرفضل راہ باپ اور ماں کی قربانی کے وسیلے کھول دی جائے گی۔ کیا یہ نہیں ہوگا؟ 2000 سال پہلے یسوع زمین پر آئے اور تمام روحانی چیزوں کی وضاحت کی، لیکن فریسیوں، صدوقیوں اور بے شمار لوگوں نے جو یہودیت کے زیر اثر تھے انہیں نہیں سمجھا، کیونکہ وہ اپنی جسمانی آنکھوں سے یسوع کے جسمانی گرد و نواح کو دیکھتے تھے۔ یسوع کتاب مقدس میں نبوت کردہ خدا جیسے نظر نہیں آتے جنہوں نے آسمانوں اور زمین اور سب کچھ جو ان میں ہے بنایا تھا۔ اسی وجہ سے بعض اوقات وہ یسوع کو سنسار کر کے مار ڈالنا چاہتے تھے، اور جو کچھ یسوع کہتے تھے اس پر اعتراض کرتے تھے۔ اس پر یسوع نے کہا، ہر ایک خدا کے زندگی کے کلمات کو دیکھ نہیں سکتا، نہ ہی ہر ایک انہیں سن سکتا یا انہیں محسوس کر سکتا ہے۔ تاہم مبارک ہیں تمہاری آنکھیں کیونکہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان کیونکہ وہ سنتے ہیں، اور تمہارے دل جو سمجھتے ہیں۔ یسوع نے اپنے فرزندوں کو یہ برکت کے کلمات بخشے تھے جو اپنی ایمان کی زندگیاں خدا کی مرضی کو درست طور پر جانتے ہوئے گزارتے تھے۔ یہ نئے عہد نامے میں لکھا ہے، کیا ایسا نہیں؟ آج آئیے ہم کچھ وقت روح کے بارے میں مطالعہ کرنے میں گزارتے ہیں، جس کی تعلیم خدا نے کتاب مقدس کے ذریعے اپنے فرزندوں کو دی۔ کیا ہمیں روحیں دکھائی دیتی ہیں؟ اگر کسی کو روحیں دکھائی دیتی ہوں تو ضرور وہ آدمی یا عورت ہر رات بہت خوفزدہ ہو۔ معمول کے مطابق روحیں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ چونکہ وہ پوشیدہ ہیں تو زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھتے، گو ہم انہیں بتائیں کہ ہماری روحیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے حرکت کرنے اور کام کرنے کے قابل ہیں کیونکہ وہ کھاتے ہیں اور اپنے جسموں میں توانائی ذخیرہ کرتے ہیں۔ تاہم اگر اندر کوئی روح نہ ہو تو کیا جسم کام کر سکتا ہے؟ چاہے جسم کتنی بھی خوراک کیوں نہ کھا لے، یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیا یہ سوچ سکتا ہے؟ یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا یہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ ایک بے حس وجود بن جاتا ہے جو ہمیں محسوس کرنے
دیکھنے اور سمجھنے کے قابل بناتا ہے وہ ہماری روح ہے۔ کیا آپ دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے قابل ہیں؟ گزشتہ 60 اور 70 کی دہائیوں میں کئی کورین سپاہی دیگر ممالک میں تعینات کیے گئے تھے اور بہت سے لوگ کام کرنے کے لیے سمندر پار ممالک کو گئے تھے، کیونکہ اس وقت کورین معاشی حالات بہت خستہ تھے۔ لوگ پیسے کمانے مشرق وسطیٰ گئے۔ انہوں نے اپنے خاندانوں کی کفالت کی کیونکہ انہیں وہاں کوریا سے کہیں زیادہ معاوضہ ملتا تھا۔ ایک باپ مشرق وسطیٰ گیا۔ مشرق وسطیٰ میں مرکزی طور پر سعودی عرب میں بہت سا تعمیراتی کام موجود تھا۔ اس نے وہاں سے اپنے خاندان کو ایک خط بھیجا۔ یہاں درجہ حرارت دن میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ اگر آپ انڈا توڑ کر اسے گاڑی کے بونٹ پر ڈال دیں تو یہ پک جائے گا۔ جب اس کے خاندان نے یہ سنا تو وہ اس پر یقین نہ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے 50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کا تجربہ کبھی نہیں کیا تھا۔ تاہم اب کوریا میں بھی ہم موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے تقریباً 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے درجہ حرارت کا تجربہ کر سکتے ہیں، صحیح؟ جیسے کہ ہمیں اس کا تجربہ ہوا ہے، اب ہم یقین کر سکتے ہیں کہ درجہ حرارت اتنا اوپر جا سکتا ہے، لیکن گزشتہ 1960 اور 70 کی دہائیوں میں ایسا ہونا بہت ہی کم تھا۔ لیکن مشرق وسطیٰ میں یہ عام ہے۔ اور خط میں یہ لکھا تھا کہ یہاں کچھ لوگ سڑک کنارے اپنی گاڑیاں بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس وقت کورین یقین نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ جاتے ہوں گے، اور جب انہوں نے حتیٰ کہ یہ بھی سنا کہ لوگوں کو اپنی گاڑیاں پھینکنے کے لیے بھی معاوضہ ادا کرنا پڑتا تھا تو یہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ لیکن اب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کبھی کبھار خبروں میں ہم ایسے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں جو اپنی گاڑیاں دور دراز دیہاتی علاقوں میں چھوڑ جاتے ہیں، کہ ہم نہیں سنتے؟ اس وقت ایسے خاندان جن کے پاس گاڑیاں تھیں بہت کم تھے۔ اگر انہیں کوئی کباڑ کی گاڑی بھی مل جاتی تو وہ اس کی مرمت کر کے استعمال کر لیتے۔ اب گاڑیاں زندگی کی ضرورت بن چکی ہیں۔ شماریات کے مطابق کوریا میں 2 کروڑ یا 2 کروڑ 50 لاکھ گاڑیاں ہیں۔ ہر گھر میں 1 یا 2 گاڑیاں ہیں۔ تاہم گزشتہ 1960 یا 1970 کی دہائیوں میں کوریا کی معاشی حالت بہت خستہ تھی کہ لوگ کوئی گاڑی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس لیے لوگوں کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ کچھ ممالک میں لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ یقین کرنا بھی مشکل تھا کہ اگر گاڑی کے بونٹ پر انڈا توڑ کر ڈالا جائے تو وہ پک جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اس کا پہلے تجربہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی انہوں نے یہ پہلے دیکھا تھا۔ روح کے موضوع کے بارے میں بات ہو تو زیادہ تر لوگوں کا بھی اسی سے ملتا جلتا نظریہ ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے روح کو نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے اسے محسوس کیا ہے، اس لیے کیا واقعی اس کا وجود ہے؟ جب روحانی دنیا اور روح کی بات ہو تو خدا روحانی دنیا سے اس جسمانی دنیا میں آئے اور ہمیں تعلیم دی کہ روحانی دنیا کیسی ہے، اور ہمیں روحانی دنیا اور آسمانی دنیا کی وضاحت کی ان رسالوں کے ذریعے جنہیں کتاب مقدس کی 66 کتابیں کہا جاتا ہے، صحیح؟ اس وقت ہمیں اس جہان کا تجربہ نہیں ہے، لیکن وہ جہان یقیناً وجود رکھتا ہے۔ صیون کے تمام فرزندوں کو اس پر اعتقاد رکھنا چاہیے اور اس خدا کی رہنمائی کی پیروی کرتے ہوئے اس جہان میں جانا چاہیے۔ آج آئیے ہم پیدائش 2 باب کھولیں اور عبارت کے اس حصے پر نظر ڈالتے ہیں جہاں خدا نے بنی نوع انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اس میں روح پھونکی۔ 2 باب 7 آیت سے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ خدا نے انسانی جسم کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ یہ زندگی کا دم روح ہے۔ جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کے جسم یعنی مٹی کے ساتھ اور روح یعنی ہمارے خدا کے زندگی کے دم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
جب یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہم اسے موت کہتے ہیں۔ یہ بھی کتاب مقدس میں خدا کی تعلیم ہے۔ آئیے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وائز 12 باب 7 آیت دیکھتے ہیں۔ اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی۔ وائز 12 باب وضاحت کرتا ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح جو کہ خدا کا دم ہے جسے خدا نے ہم میں پھونکا ہے، کس کے پاس؟ خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ جب ہماری روح اور جسم ملے ہیں تو ہم زندہ لوگوں کے طور پر ادھر ادھر چلتے پھرتے ہیں، لیکن روح اور جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب ہم مر جاتے ہیں؟ وہ اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں ابتدائی طور پر وہ وجود رکھتے تھے۔ وائز 12 باب میں اسے موت کہا گیا ہے۔ تو پھر آئیے ہم روح کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں جو کہ خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے، جو کہ جان ہے۔ پہلے سلاطین 17 باب 17 آیت سے دیکھتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا، اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ ایلیا سے کہنے لگی، آئے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے۔ اس نے اس سے کہا، اپنا بیٹا مجھ کو دے، اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالاخانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا۔ اور اس نے خداون سے فریاد کی اور کہا، آئے خداون میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی؟ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداون سے فریاد کی اور کہا، آئے خداون میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداون نے ایلیا کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا۔ تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالاخانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا، اور ایلیا نے کہا، دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے خدا نے بیوہ کے بیٹے کو ایلیا کے وسیلے بچایا تھا۔ جب خدا نے اسے بچایا تو کتاب مقدس اسے کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس کی جان اس میں پھر آ گئی وہ جی اٹھا۔ کیا ہوا تھا جب اس کی جان نے اس کو چھوڑ دیا تھا؟ وہ مر گیا تھا، صحیح؟ جب خدا نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے بنایا تو خدا نے انسان کے جسم کو خاک سے اور انسانی روح کو زندگی کے دم سے بنایا تھا۔ کیا یہی وجہ نہیں کہ اب بنی نوع انسان ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں؟ تاہم جب انسان کا جسم اور روح جدا ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ جب ایک آدمی مرتا ہے تو اس کی روح کہاں جائے گی؟ روح خدا کے پاس جاتی ہے، اور وہاں کیا ہونے والا ہے؟ عبرانیوں 9 باب کے مطابق وہ کیا حاصل کرے گا؟ وہ اس زمین پر اپنی زندگی کے لیے خدا کی آخری عدالت کا سامنا کرے گا۔ یہ لکھا ہے کہ خدا دیکھیں گے کہ آیا آپ نے جلالی آسمان کی بادشاہی کے لائق زندگی گزاری ہے یا جہنم کے لائق زندگی جہاں آپ عبدالآباد عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ خدا آپ کے اعمال کے موافق آپ کو بدلہ دیں گے۔ آئے ہم جلدی سے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عبرانیوں 9 باب 27 آیت۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد کیا ہونا؟ عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ اس بارے میں کہ کیا وہ راست باز ہیں یا بدکار۔ اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر کتنی بار؟ دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ وہ دوسری بار بیچاری روحوں کو بچانے آتے ہیں جن کا مقدر ابدی جہنم میں جانا ہے۔ ہمیں ضرور خدا کے پیچھے چلنا ہے جنہوں نے ہمیں اپنی آواز سننے کی اجازت دی ہے۔
یہ لکھا ہے کہ خدا اس زمین پر آنے کو ہے تاکہ ہماری رہنمائی ابدی آسمان کی بادشاہی کی جانب کریں. کیا ایسا نہیں؟ یقینی طور پر ہماری روحیں ہیں اور روحانی دنیا بھی ہے. جب یسوع 2000 سال پہلے آئے تھے انہوں نے کہا ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں بلکہ خدا سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے. کیا انہوں نے ہمیں یوں تعلیم نہیں دی؟ آئیے متی 10 باب 27 آیت دیکھتے ہیں. جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو. جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. یہاں بھی یسوع صاف صاف ہماری روحوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ روحانی دنیا کا وجود ہے. کیا اس دنیا میں کچھ ہے جو علم کہلاتا ہے؟ دنیا کا علم یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو دنیا کے سانچے میں ڈھالیں اور کیسے اس دنیا میں اچھی طرح سے زندگی گزاریں. تو پھر خدا کے کلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا ہمیں اپنے آپ کو آسمانی ملک کے سانچے میں ڈھالنے کی تعلیم دے رہے ہیں. ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہماری روحیں آسمان کی عادی بن سکتی ہیں. زمینی چیزیں بالکل دم بھر کی، لمحہ بھر کی اور عارضی ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم آسمان کی ابدی چیزیں دیکھیں گے اور ابدی دنیا کے لیے اپنی امید کو نہیں کھوئیں گے. پہلے کرنتھیوں 15 باب سے دیکھتے ہیں اور روح کے بارے میں تھوڑا اور مطالعہ کرتے ہیں. 15 باب 50 آیت سے، اے بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون یہ ہمارا جسمانی بدن ہے، صحیح؟ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے. دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے. اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جی اٹھیں گے. کیا ایسا نہیں؟ مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہمارے ساتھ جو اب تک زندہ ہوں گے کیا ہوگا؟ یہاں کہا گیا ہے کہ ہم بدل جائیں گے اور ہم بدل جائیں گے. 53 آیت، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ 55 آیت سے جاری رکھتے ہیں، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے. بس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. یہاں خدا ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم روحانی بدنوں میں بدل کر جلالی روحانی دنیا میں جائیں گے. وہ کتاب مقدس سے ہمارے مستقبل کو بیان کر رہے ہیں. ابدی آسمان کی بادشاہی جہاں ہم جل جائیں گے اس دنیا سے مختلف ہے. اس دنیا میں بہت زیادہ رنج، غم اور درد ہے، تاہم آسمان میں خوشی و خرمی بکثرت ہے اور وہ ہر روز اثر نو بنائے جاتے ہیں. خدا سے ان کے سب فرزندوں کو وہ جہان بخشیں گے. 3 سمتی جہان میں ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کوئی جہان ہو سکتا ہے؟ اکثر اوقات لوگ ان باتوں کا یقین نہیں کرتے جن کا انہیں تجربہ نہیں ہوا ہوتا. وہ ان باتوں کا یقین کرتے ہیں جن کا انہیں تجربہ ہوا ہو اور جو ان کے علم کے دائرے میں ہوں، لیکن وہ ان باتوں پر یقین کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو ان کے تجربے کے دائرے میں نہ ہوں. تاہم کیا آسمانی دنیا وجود رکھتی ہے یا نہیں؟ یہ یقیناً وجود رکھتی ہے. ایک بار ایک آدمی نے مجھ سے کہا، میں آسمان یا روح کے وجود کا یقین تب کروں گا جب میں انہیں دیکھ سکوں.
میں کیسے ان چیزوں کا یقین کروں جو میں دیکھ نہیں سکتا؟ اس لیے میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ اب یہاں سے امریکہ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر یہ وجود نہیں رکھتا کیونکہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، آپ اس کے وجود کا یقین نہیں کر سکتے، صحیح؟ آپ سب، کیا امریکہ وجود نہیں رکھتا اگرچہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے؟ لوگ جو وہاں گئے کہتے ہیں امریکہ ایسا ہے، امریکہ ویسا ہے، کیا وہ نہیں کہتے؟ اگر ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک اشتہار دیکھا جس پر لکھا تھا اس گاڑی کو $100 میں خرید لو، لوگ اس پر یہ سوچ کر یقین نہیں کرتے ایسا کوئی ملک نہیں جہاں یہ ممکن ہو۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں کوریا میں گاڑیاں مہنگی تھیں، وہ اب بھی مہنگی ہیں، لیکن اس وقت معاشی حالات کی وجہ سے لوگوں کے لیے تصور کرنا ناممکن تھا کہ وہ گاڑی چلائیں گے، اس لیے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ کیوں لوگ گاڑیاں پھینک دیں گے۔ لیکن اب کیا کہیں گے؟ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں۔ اسی طرح محض اس لیے کہ وہ دنیا جسے ہم نے محسوس یا اس کا تجربہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وجود نہیں رکھتی۔ چونکہ خدا اس دنیا سے آئے تھے، اس لیے خدا نے ہمیں اس دنیا کے بارے میں ہر بات بیان کی۔ مکاشفہ 22 باب میں یہ لکھا ہے کہ خدا اس زمین پر ہمارے اعمال کے موافق ہمیں بدلہ دیں گے تاکہ ہم روحانی دنیا میں درست طور پر خدا کے پاس جا سکیں۔ کیا یہ نہیں لکھا کہ خدا ہمارے اعمال کے موافق انصاف کریں گے؟ ہمیں اس سمت میں جانا چاہیے جس سے خدا خوش ہوتے ہیں۔ آئیے ہم آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے زندگی گزاریں، جہاں ہم مستقبل میں جائیں گے، بجائے اس کے کہ صرف اپنی اس زمینی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ پہلے تھسلونیکیوں 4 باب سے دیکھتے ہیں، 4 باب 15 آیت۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے کیا کریں گے؟ جی اٹھیں گے۔ پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ ہم آسمان میں ابد تک خدا کے ساتھ رہیں گے، وہاں خوشی و مسرت امڑتے ہوں گے، اور ہر چیز ہر روز نئے طور پر تخلیق کی جائے گی۔ یہ ایسی دنیا ہے جو پریوں کی کہانیوں میں دکھائی دیتی ہے۔ لوگ اس دنیا کے بارے میں تصور و تخیل کرتے ہیں، وہ دنیا حقیقی طور پر وجود رکھتی ہے، یہ یقیناً وجود رکھتی ہے، تاہم کیونکہ انسان اس دنیا کا مکمل احساس نہیں کر سکتے، خدا خود آئے اور ہمیں اس سے آگاہ کیا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ آپ سب کو کابلی مکھی کے لاروے کی کہانی یاد ہے، کیا آپ کو یاد نہیں؟ کچھ کابلی مکھیوں کے لاروے ایک تالاب میں رہتے تھے۔ تب ایک مینڈک تالاب کے باہر سے آیا اور ان سے کہا، وہاں پھول ہیں، دن کو سورج نکلتا ہے اور رات کو چاند، اور چاروں موسموں کے دوران قدرت کے چکر میں دلکش تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ کابلی مکھی کے لاروے اس کا یقین نہ کر سکے جو کچھ مینڈک انہیں تالاب سے باہر کی دنیا کے بارے میں بتا رہا تھا، کیونکہ یہ کچھ ایسا تھا جس کا انہیں ہرگز تجربہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ مینڈک انہیں حقیقت پسندانہ انداز میں باتیں بتا رہا تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں اس پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا اور فیصلہ کیا، جو کوئی بالغ کابلی مکھی بنتا ہے وہ پانی سے باہر جائے گا۔ تب وہ وہاں باہر کی دنیا کی تصدیق کر کے واپس پانی میں آئے، اور ہم باقیوں کو اس سے آگاہ کریں تاکہ ہم اس دنیا کے وجود پر یقین کر سکیں۔ تاہم ان کابلی مکھیوں میں سے کوئی بھی واپس نہ آئی جو پانی سے باہر گئی تھی، وہ واپس نہیں آ سکتے ایک بار جب وہ کسی مختلف سمتی جہان میں چلے جائیں۔ کیا کوئی کابلی مکھی واپس تالاب میں آ سکتی ہے اور پانی میں رہ سکتی ہے جیسے کہ وہ تب تھی جب وہ ایک لاروا تھی؟ ان میں تبدیلی آ چکی تھی کہ وہ آئندہ اس طرح سے نہیں رہ سکتی۔ اس لیے لارووں کی دنیا میں انہوں نے اپنی لغت میں لکھ لیا کہ مینڈک جھوٹا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ یسوع نے برا محسوس کیا۔ میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، میں تمہیں وہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے سنا ہے، میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو میں جانتا ہوں، اس کے باوجود تم میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہ بالکل اس خط کی طرح تھا جو مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے باپ نے بھیجا تھا، جس میں لکھا تھا یہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اگر آپ گاڑی کی چھت پر انڈا توڑ کر ڈالیں تو یہ پک جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسا تھا جس کا کورین لوگوں نے پہلے ہرگز تجربہ نہیں کیا تھا۔ کیا ہوتا اگر یہ خط ان کے باپ کی طرف سے نہ ہوتا بلکہ ان کے دوست یا کسی ناقابل اعتبار شخص کی طرف سے ہوتا؟ وہ کہتے وہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے، تاہم وہ باتیں سچ تھیں۔ حالانکہ یہ سب باتیں اصلی تھیں، لوگ جنہوں نے ان کا تجربہ نہیں کیا ہوتا اس پر یقین کرنا نہیں چاہتے۔ اسی وجہ سے یسوع نے کہا تھا، مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، اور تمہارے دل کیونکہ وہ سمجھتے ہیں۔ آپ سب آج آئیں روحانی دنیا کے بارے میں سوچیں جسے خدا نے ہم پر ایک بار پھر اجاگر کیا ہے۔ ہم روحانی دنیا میں اپنے جسمانی بدنوں کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ قابلی مکھیوں کے لاروے اپنا بچپن پانی میں گزارتے ہیں، اس لیے ان کے جسم پانی میں سانس لینے، کھانے اور ہر دوسرا کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تاہم جب وہ ایک بار بالغ ہو جائیں، ان کا جسم چمکدار، شفاف پروں اور لمبی دم والا بن جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ ایسا ہو جائے، وہ مزید پانی کے نیچے نہیں رہ سکتے، ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ جمع ہوئے اور مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ جو مینڈک نے کہا جھوٹ تھا، وہ جھوٹ نہیں تھا۔ جب وہ بالغ ہوں اور پانی سے باہر نکل آئیں، وہ پھول دیکھیں گے، سورج، چاند اور خوبصورت درخت، وہ تمام مختلف اقسام و رنگوں کے پھولوں کی خوشبوئیں سونگیں گے، تب وہ جانیں گے کہ مینڈک نے انہیں سچ بتایا تھا۔ صرف اس لیے کہ وہ دنیا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا وجود نہیں رکھتی۔ ہم سے ان کے فرزندوں کو اس دنیا کو ایمان کی آنکھوں سے قبول کرنا چاہیے۔ پہلے تھسلنیکیوں 4 باب میں یہ لکھا ہے کہ تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ خدا ہمیں ایمان کی راہ پر اس جلال کا سوچتے ہوئے چلنے کو کہتے ہیں، کیا وہ نہیں کہتے ہیں؟ خدا نے ہمیں کتاب مقدس کے ذریعے یہ تمام تعلیمات بخشی ہیں۔ کیا ہم دوسرے تیموتھیوس 3 باب 14 آیت سے بھی دیکھیں؟ مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ کتاب مقدس باپ اور ماں کا خط ہے جو خدا نے ہم تمام بنی آدم کو بخشا ہے۔ ہمیں باپ کے خط کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس پر یقین کرنا اور اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ کس کے ذریعے کتاب مقدس لکھی گئی تھی؟ خدا نے خود اسے لکھا تھا۔ یہ خدا سے تحریک پانے والے نبیوں کے ذریعے لکھی گئی تھی۔ ہم دوسرے پطرس 1 باب 19 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے، کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ چونکہ وہ خدا کی طرف سے بولتے اور وہ لکھتے تھے جو خدا انہیں دیتے تھے، تو پھر کتاب مقدس کا تمام کلام کس کی مرضی ہے؟
یہ سب خدا کی مرضی ہے اور خدا کی محبت ہے جو ہمیں پہنچائی گئی ہے۔ خدا ہم آسمانی فرزندوں کو جنہوں نے گناہ کیا تھا اور زمین پر پھینکے گئے تھے دوبارہ ہماری اصلی روحانی حالت میں بحال کرنا چاہتے ہیں، سے ان کے سب فرزندوں کو ایک بار پھر اپنے دلوں پر روحانی دنیا کی تعلیمات کو کندہ کرنا چاہیے۔ کیا یہ نہیں لکھا، جلالی جہان کی وہ باتیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی کے دل میں آئیں، جنہیں خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ زمین پر کوئی چیز جسے بہترین تصور کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی آسمانی چیزوں کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ آئیں اپنے دلوں پر خدا کی مرضی کو کندہ کریں، جنہوں نے اس خوبصورت اور جلالی دنیا کو ہمارے لیے تیار کیا ہے، اور جنہوں نے کہا تھا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ ہمیں ہرگز دنیا کے لوگوں کی مانند نہیں ہونا چاہیے جو سوچتے ہیں کہ ہماری روحیں نہیں ہیں۔ ہمیں اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طریقے سے خدا انہیں دیکھتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم اس روحانی دنیا میں جائیں گے جہاں خدا رہتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے سلیمان نے امثال 8 باب 30 آیت میں کہا تھا، میں خدا کے پاس تھی اور ہر روز اس کی خوشنودی تھی۔ آئیے ہم سے ان کے حقیقی فرزند بنیں جو ابدی زندگی اور برکات کا لطف اٹھا سکتے ہیں، ابد تک آسمان کی جلالی بادشاہی میں، جہاں نہ موت ہے، نہ ماتم، نہ درد، بلکہ جہاں صرف خوشی و شادمانی ہے، جیسے کہ مکاشفہ 21 باب 4 آیت میں یہ لکھا ہے۔ آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا کہتے ہوئے جو ایسا کر سکتے ہیں، میں آج کا کلام ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔